O Mubarak, for you it's my prayer. May you keep ascending success stair. O Mubarak, for you it's my prayer. May you keep ascending success stair. Success stair. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میرے آقا، میرے مرشد، میرے ہادی، میرے رہنما، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، باعث خیر و برکت، عالم شریعت، پیر طریقت، ولی نعمت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 122 پر نقل فرماتے ہیں. حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نذر کر دیتے ہو. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو درود شریف پڑھنا سرکار کا، اور دوسرا کہ پڑھ کے نذر کرنا، تحفہ پیش کرنا، دونوں میں فرق ہے. نہیں ایثار ثواب کرنا، نذر کرنا. تو درود شریف پڑھیں اور ساتھ میں اس کو نذر بھی کریں، تو نذر کرنے والے کو اتنا یعنی کہ عظیم مرتبہ ملا کہ 1,00,000 بندوں کی شفاعت کا تاج اس کے سر پہ رکھا گیا. تو کوشش کیجئے کہ ہم بھی نذر کس طرح کرنا چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ. تو عرض یہ کہ نذر کرنا ثواب کوئی مشکل نہیں ہے. پڑھتے پڑھتے دل میں یہ ہو کہ یہ جو کچھ درود شریف پڑھ رہا ہوں میں، اس کا ثواب مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے. میں آقا کی بارگاہ میں یہ نذر کر رہا ہوں. تو درود شریف پڑھنے سے پہلے بھی یہ ذہن میں ہو تب بھی ٹھیک ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد بھی نذر کیا جا سکتا ہے، اور کبھی نذر نہیں کیا تو ابھی نذر کر دیں. سبحان اللہ. چلیے میں جس طرح کہتا جاتا ہوں آپ بھی کہتے جائیے. یا اللہ آج تک میں نے جتنے درود و سلام پڑھے ہیں ان سب کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے نظر فرما. آمین بجاہ النبی الامین. یہ ہو گیا نظر. صلو علی الحبیب. دیکھیے الحمدللہ کیسا مشکبار خوشبودار خوشگوار مدنی پھول مل گیا. سبحان اللہ. کہ درود شریف کا ثواب بھی نظر کر رہا ہے. تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر آپ کے دل میں خوشی داخل ہوئی ہے تو اس خوشی میں مجھے بھی کوئی تحفہ دے دیجیے.
مجھ پر خیرات کر دیجئے. اور میری خیرات یہ ہوگی کہ انشاءاللہ جب ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے سفر کریں گے تو آپ بھی مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب. ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا باغ میں سے کوئی شخص سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر یا چھوٹے چھوٹے کنکر پھینک رہا ہے. ایک سنگریزہ خود اس کو بھی آ کر لگا. اس نے خدام کو دوڑایا کہ جا کر سنگریزے پھینکنے والے کو پکڑ کر میرے پاس لیا. چنانچہ خدام نے ایک گوار کو حاضر کر دیا. بادشاہ نے پوچھا یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت سنگریزوں پر پڑی. میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا. اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ سنگریزے استعمال کر لیے. بادشاہ نے کہا تم ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں. بادشاہ بولا یہ پتھر کے ٹکڑے در اصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے. اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا مگر اب اس کا افسوس بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے. مدنی چینل کے ذریعے نیز انٹرنیٹ کے ذریعے مجھے سننے والے اسلامی بھائیوں اسی طرح ہماری زندگی کے لمحات بھی انمول ہیرے ہیں. اگر ان کو ہم نے بیکار ضائع کر دیا تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا. 25ویں والے آقا 25ویں والے دولہ امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہمیں جگاتے ہوئے فرما رہے ہیں دن بھر کھیلوں نے خاک اڑائی. اے غافلو دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے. یعنی ریت کے حقیر ذرے بھی تجھ پر ہنستے رہے کہ کیسا غافل ہے کہ کھیل کود میں اپنا وقت برباد کر رہا ہے, انمول ہیرے ضائع کر رہا ہے, کرنے کے کام نہیں کرتا, نہ کرنے کے کاموں میں پھنسا ہوا ہے. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ عز و جل نے انسان کو ایک مقررہ وقت کے لیے خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے. چنانچہ پارہ 18 سورۃ المومنون آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. 25ویں والے دولہ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کرے اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے. موت و حیات کی پیدائش کا سبب بیان کرتے ہوئے پارہ 29 سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں رب العباد کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ترجمہ کنز الایمان وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو
تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے؟ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان آیات مبارکہ کے علاوہ بھی قرآن پاک میں دیگر مقامات پر تخلیق انسانی یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں نہایت مختصر سے وقت کے لیے رہنا ہے اور اس وقفے میں اسے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے۔ لہذا انسان کا وقت بے حد قیمتی ہے۔ وقت ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح فراٹے بھرتا ہوا جا رہا ہے، نہ روکے رکتا ہے نہ پکڑنے سے ہاتھ آتا ہے۔ جو سانس ایک بار لے لی وہ پلٹ کر نہیں آتی۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جلدی کرو تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہے کہ اگر رک جائے تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 12-16 سورہ مریم کی آیت نمبر 84 تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کنز الایمان، ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے۔ جتنے سانس ہمارے مقدر میں ان کی گنتی پوری ہو رہی ہے۔ جتنے سانس ہم نے لینے وہ جب لے چکیں گے تو موت آ جائے گی۔ ہمیں نہیں پتا وہ کتنے سانس ہیں، لیکن ہر سانس جو ہے وہ موت کی منزل کی طرف ایک قدم ہے۔ وہ جو قدم اٹھ گیا وہ پیچھے نہیں آتا۔ یہ سانس کی مالا میں بس ٹوٹنے والی ہے، یہ سانس کی مالا میں بس ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر دل کو بیدار نہیں ہوتا، غفلت سے مگر دل کیوں بیدار نہیں ہوتا، افسوس گناہوں کا سرد بازار نہیں ہوتا، اے رب کے حبیبا رب کے حبیبا اے میرے طبیبا، اے میرے طبیبا، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمت اللہ القوی شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں
ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान बा करीना है, रोजाना सुबह जब सूरज तुलू होता है तो उस वक्त दिन ये ऐलान करता है, अगर आज कोई अच्छा अमल करना है तो कर लो। आज अगर कोई अच्छा काम करना है तो कर लो कि आज के बाद मैं कभी पलट कर नहीं आऊंगा। वाकई किसी ने सच कहा, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। जिंदगी का जो दिन नसीब हो गया उसी को गनीमत जानकर जितना हो सके इसमें अच्छे अच्छे काम कर लिए जाए तो बेहतर है कि कल न जाने हमें लोग जनाब कह के पुकारते हैं या मरहूम कहकर। हमें इस बात का एहसास हो या न हो, मगर ये हकीकत है कि हम अपनी मौत की मंजिल की जानिब इंतहाई तेजी के साथ रवा दवा है। चुनाचे पारा 30 सूरह इनशिकाक की आयत नंबर 6 में इरशाद होता है, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। तर्जमा कंजुल ईमान, ऐ आदमी बेशक तुझे अपने रब अज़्ज़ व जल की तरफ जरूर दौड़ना है, फिर उससे मिलना। अल्लाह, हम चल नहीं रहे, दौड़ रहे अपनी मंजिल की जानिब। लम्हा ब लम्हा हम अपनी मौत की मंजिल के करीब से करीब तर होते चले जा रहे हैं। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आतिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान, आखिर मौत है। अपने वक्त को फजूलियात में बर्बाद करने वालों, गुनाहों भरी जिंदगी पर इतराने वालों, इसी दुनियावी हयात को सब कुछ समझने वालों, दुनिया की दौलत समेट कर खुश होते रहने वालों, अपनी मौत को भूलने वालों, गौर तो करो जिंदगी किस कदर तेज रफ्तारी के साथ गुजरती जा रही है। बारहा आपने भी देखा होगा कि अच्छा भला डेल डोल वाला इंसान देखते ही देखते मौत के घाट उतर जाता है। अब कब्र में उस पर क्या बीत रही है इसका अंदाजा हम नहीं कर सकते। अलबत्ता खुद उस पर जिंदगी का हाल खुल चुका होगा कि कितनी बेएतिबार है दुनिया, मौत का इंतजार है दुनिया। गर्चे जाहिर में सूरत गुल है, देखने में ये दुनिया फूल जैसी, गर्चे जाहिर में सूरत गुल है पर हकीकत में खार है दुनिया। यानी ये दुनिया देखने में फूल नजर आ रही है, बड़ी खुशनुमा गुल नजर आ रही है, लेकिन हकीकत में तो ये है कि ये कांटा है, ये फूल नहीं, ये चुभता है और कब्र में सुला देता है। कि जिसने यहाँ जिंदगी के फूल चुने उसको मौत के खार ने बिलाखिर जरूर जख्मी किया। ऐ दुनिया के माल के मतवालों, जमने माल ही को अपनी जिंदगी का मकसद वहीद समझने वालों, बुलंदो बाला इमारतें तामीर करने वालों, बड़े बड़े प्लाजे खड़े करके खूब इतराने वालों, अपने मालो दौलत के नशे में झूमने वालों, कहीं ऐसा न हो कि रात भले चंगे सोने के बावजूद तुम्हें अंधेरी कब्र में डाल दिया जाए। लिल्लाह गफलत की नींद से बेदार हो जाओ, जल्दी जल्दी अपनी आखिरत की तैयारी कर लो। सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला पारा 17 सूरतुल अंबिया की पहली आयत में इरशाद फरमाता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। तर्जुमा है कंजुल ईमान, लोगों का हिसाब नजदीक और वो गफलत में मुंह फेरे हैं, एक झोंके में है इधर से उधर। 4 दिन की बहार है दुनिया,
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے وقت کے قدر پہچاننی ضروری ہے. فالتو وقت گزرنا کتنے بڑے نقصان کی بات ہے، وہ اس حدیث پاک سے سمجھیے. چنانچہ تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باقرینہ ہے، اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس ساعت یعنی گھڑی کے جو دنیا میں اللہ عز و جل کے ذکر کے بغیر گزر گئی. اللہ کے نیک بندوں کا اس کا بڑا احساس رہتا تھا کہ کوئی لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے، کہ جو لمحہ گیا وہ پلٹ کر اس میں آنا ہی تو گیا. چنانچہ حافظ ابن عساکر علیہ رحمت اللہ القادر تبیین و کذب المفتری میں فرماتے ہیں کہ 5ویں صدی ہجری کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا سلیم رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قلم جب لکھتے لکھتے گھس جاتا تو خط لگاتے یعنی نوک تراشتے ہوئے. کیونکہ آج کل جو پین ہمارے ہوتے ہیں ایسے تو پین ان دنوں نہیں ہوتے تھے، لکڑی کے قلم ہوتے تھے، اسی کو چھیل کر اس سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھتے تھے، بھگو بھگو. تو جب یہ نوک گھس جاتا تو اس کی نوک بناتے تھے، اس کو خط لگانا بولتے ہیں. تو خط لگاتے ہوئے ذکر اللہ شروع کر دیتے، لکھنا موقع ہوا خط لگا رہے تو اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے تاکہ یہ وقت جو صرف خط لگاتے ہوئے ہی صرف نہ ہو جائے. حالانکہ اللہ کے نیک بندے اچھا اچھا لکھتے تھے اور ہمیں دے گئے لکھ کر دین کی کتابیں، تو یہ ان کا کام بھی کار ثواب ہوتا تھا. تو اب اس نیت سے قلم کو خط لگانا بھی کار ثواب ہے، نیک کام ہے. لیکن ایک پنتھ دو کاج، ایک ثواب کا کام اگر ہو رہا تو اس میں اگر دوسرا بھی شامل ہو جائے تو کیا برا. وہ تو قیامت دن قدر اس کی پتہ چلے گی کہ جب انسان ایک ایک نیکی کے لیے ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کوئی مجھے ایک نیکی دے. ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، نہ ماں دینے کے لیے تیار ہوگی، نہ باپ دینے کے لیے تیار ہوگا، نہ بیوی نہ بچہ، کوئی بھی اپنی نیکی نہیں دے گا. اس کو ہر ایک یہی کہہ رہا ہوگا کہ مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے. لیکن آج ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے، ہمیں نیکیاں کمانے کا موقع ہے مگر کما نہیں ہے، افسوس. حالانکہ نیکیاں کمانا خدا کی قسم ہمارے لیے بہت آسان کر دیا گیا، اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر چاہیں تو 1 سیکنڈ کے اندر، 1 منٹ کی 60 سیکنڈ، یہ مبالغہ، 1 سیکنڈ نہیں تو 1.5 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں جنت کے اندر ایک درخت لگا سکتے ہیں، درخت جنت کے اندر. اور اگر جنت میں درخت لگوائیں گے تو ظاہر ہے کہ انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے. وہ درخت دوزخ میں تو کسی کو ملنا نہیں، جنت ہی میں ملے گا. اور الحمدللہ مسلمان کو ملے گا، ہم کو ملے گا، کافروں کو نہیں ملے گا. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جنت میں درخت لگوانا کوئی مشکل نہیں ہے، ہاں بہت آسان. ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ یہ 4 کلمات جو کہہ لیں اس کے لیے فی کلمہ 1 درخت جنت میں لگایا جائے. یہ حدیث کا خلاصہ ہے. وہ 4 کلمات کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ 4 کلمات ہیں. اب یہ اگر 4 کلمات ہم بولیں گے تو 4 درخت جنت میں لگائے جائیں گے. اور اگر 4 میں سے 2 کہیں گے 2، 3 کہیں گے 3، 1 کہیں گے 1، نہیں کہیں گے نہیں، تو سبحان اللہ کہنے سے بھی جنت میں درخت لگایا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ درخت کب لگے گا؟ جب ذکر اللہ کی نیت ہو. صرف داد دینے کے لیے، داد و تحسین کے لیے کہ کوئی چیز اچھی لگی تو پسند آ گئی، سبحان اللہ اتنی پیاری چیز ہے، تو یہ ذکر اللہ نہیں ہے. یہ تو واہ واہ کہا نا، واہ مرحبا سبحان اللہ کتنی اچھی چیز ہے. تو ہمیشہ یہ گرے سے باندھ دیجیے اپنی کہ ثواب اسی صورت میں ملے گا جبکہ اللہ کی رضا کی نیت. اتفاق سے سبحان اللہ کہہ دیا تو یہ وہ ذکر اللہ نہیں ہے. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک بزرگ
کا واقعہ پڑھا ہے انہیں کہ وہ کسی چیز کے پسند آنے پر سبحان اللہ نہیں بولتے. ٹھیک ہے دنیا کی چیزیں پسند آ گئی اس پر میں سبحان اللہ کیوں اللہ کا نام اس پر لوں. تو یہ بات ان کی اپنی سوچ کی شرن جائز ہے سمجھانے کے لیے. تو سبحان اللہ کہنے والے نہیں کوئی چیز پسند آ گئی کوئی بات پسند آ گئی کوئی مدنی پھول اچھا لگا نعت کا شعر اچھا لگا سبحان اللہ بول دیا. بیان میں کوئی بات پسند آئی سبحان اللہ بول دیا حرج نہیں. بلکہ اس نیت سے اگر ہم سبحان اللہ بولیں گے کہ جو بیان کر رہا ہو اس کا دل خوش ہوگا. دل تو خوش ہوگا نا بیان کرنے والے کا. لوگ سبحان اللہ بولتے ہیں سبحان اللہ اس کی دل جوئی کی نیت کریں گے اس کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ میں نے آپ کو جو 4 کلمات بیان کیے اب اس کو کوشش کرنی ہے کہ جب جب موقع ملے تو پڑھتے رہے سبحان اللہ. کبھی الحمدللہ کبھی اللہ اکبر کبھی لا الہ الا اللہ. تھوڑی دیر موقع مل گیا بیٹھے ہیں تو پڑھتے رہے تو انشاءاللہ یہ جنت پر درخت لگتے رہے. اس میں وضو کرنا شرط نہیں بس ثواب کی نیت ہونی چاہیے کہ میں ثواب کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہ ضروری ہے. ایک مدنی پھول یہ بھی قبول کر لیجئے کہ جب کبھی لیٹے لیٹے کوئی ورد پڑھے تو اس وقت پاؤں سمیٹ لینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں آپ سب پر اللہ تبارک و تعالی اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے آمین. اور آپ سب کے صدقے مجھ پاپیوں بدکار گناہگاروں کے سردار پر بھی اپنی رحمتیں نازل کرے. کاش بولنے سے پہلے اس طرح تولنے کی عادت پڑ جائے کہ یہ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ بھی ہے یا نہیں کہ کہیں میری سانس کے انمول ہیرے فالتو باتوں میں گزر نہ جائے. تو ہم دعا کرتے ہیں ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلکہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بہار شریعت کے 16ویں حصے میں فرماتے ہیں سونے کے جہاں انہوں نے آداب بیان کیے کہ جب سوئے اپنے اوراد وغیرہ پڑھ کر فارغ بھی ہو تب بھی ہو سکے تو چپ نہ رہے بلکہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ تکبیر تسبیح تحلیل یہ کرتا رہے پڑھتا رہے کلمہ پڑھتا رہے اور اس طرح نیند کے آغوش میں پہنچا پڑھتے پڑھتے سو جائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو جس حالت میں سوئے گا اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوگی اسی حالت میں اٹھے گا. سبحان اللہ. تو جو کلمے پڑھتا رہے گا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا وہ ذکر کرتے کرتے دنیا سے جائے گا. اور جو نعوذ باللہ فلمی گانے گنگناتا رہے گا فلمیں دیکھتا رہے گا فلمی ڈائلاگ بولتا رہے گا یا معاذ اللہ گالیاں بکتا رہے گا یا فضول بک 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 کرتا رہے گا تو یہ اندیشہ ہے کہ جو یہ کرتا ہے مرتے وقت وہی اس کے آڑے ہے اور اس طرح کرتے کرتے مرے. تو آج کل تو حالات ایسے ہی ہیں کہ لوگ گانے بولتے ہیں درود و سلام کہاں لگو کر نعتیں کہاں پڑھتے ہیں بہت کم. یہ جنہ اسپتال باب المدینہ میں جو ہے وہاں کارڈیو میں نوجوان کام کرتا تھا تو وہ اعتکاف کے دنوں میں غالباً فیضان مدینہ آیا ہوتا کسی اسلائی بھائی نے مجھے بتایا کہ اس نے ہم کو یہ بتایا کہ میں کارڈیو میں اتنے برس سے کام کرتا ہوں. کارڈیو یہ دل کا جو وارڈ ہوتا ہے اس میں تو میں نے بہت سو کو دم توڑتے دیکھا ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ کوئی اس وقت گانے بول رہا ہوتا ہے کوئی گالیاں مطلب کچھ کر رہا ہوتا ہے مرتے مرتے آخری وقت میں یہ ایسی حرکتیں کر کے مرتے ہیں. مگر ایک میں نے عاشق رسول دیکھا اللہ اکبر. وہ ایک ہی دیکھا میں نے اس نے گنتی بھی بتائی کہ میں نے اتنے مرتے دیکھے
تعداد بھول گیا ہوں، لیکن وہ ایک کو میں نے دیکھا کہ وہ مرتے وقت درود شریف پڑھ رہا تھا، اور درود شریف پڑھتے 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 وہ خاموش ہو گیا اور اس کی روح قبض ہو گئی. الحمدللہ. اللہ اس عاشق رسول کے صدقے ہمیں بھی مرتے وقت درود و سلام پڑھنا نصیب کرے، مرتے وقت ہم پر بھی کلمہ طیبہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. صلو علی الحبیب. اس لیے کلمہ پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے نا، تو مرتے وقت بھی کلمہ ہی منہ سے نکلے. اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے. تو اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، کبھی سبحان اللہ کہہ لے، کبھی الحمدللہ کہہ لے، کہ ہمارا جتنا زیادہ وقت ذکر اللہ ذکر رسول میں گزرے گا بس وہی وقت ہے. باقی جو فضول باتوں میں گزرے گا وہ کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. اگرچہ فضول بات کرنا جبکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ و برا اس میں سلسلہ نہیں ہے، تب گناہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ فضول بات کا یہ نقصان تو ہے نا کہ اس کی جگہ پر اللہ کا ذکر کر لیتے تو فائدہ ہی ہوتا نا، کہ ثواب مل جاتا. اچھا، اب اگر کچھ پڑھنے کے بجائے خاموش رہنے کو جی چاہے تو اس میں بھی ثواب کمانے کی صورتیں ہیں. تو الٹے سیدھے خیالات میں پڑھنے کے بجائے آدمی ایسے موقع پر یاد خداوندی عز و جل یا یاد مدینہ اور یاد شاہ مدینہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گم ہو جائے، یا علم دین میں غور و تفکر شروع کر دے، یا موت کے جھٹکوں، قبر کی تنہائیوں، اس کی وحشتوں اور محشر کی ہولناکیوں کی سوچ میں ڈوب جائے، تو اس طرح بھی وقت ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایک سانس انشاءاللہ عز و جل عبادت میں شمار ہوگا. چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی جامع صغیر میں نقل کرتے ہیں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امور آخرت کے مطابق یہ فرمان ہے، گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک گھڑی کے لیے آدمی نے غور کیا کہ ہوں میں گناہگار، ہائے میرا قبر میں کیا ہوگا. 60 سال کی عبادت سے بہتر غور و فکر گھڑی پر آخرت کے امور میں. دنیا کی جھنجھٹوں کے غور و فکر میں تو کچھ ہے نہیں، بلکہ گناہوں کی اگر غور و فکر کرے گا تو اس میں تو اور بربادی ہے. تو اپنی نیکیوں کی کمی پر آدمی غور و فکر کرے کہ مجھے نیکیاں بڑھانی چاہیے، اس کے لیے پلاننگ کرے. مدنی قافلوں میں مجھے سفر کرنا چاہیے، میں ہر مہینے 3 دن جا رہا ہوں، اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، لیکن میرے پاس ٹائم تو بہت ہوتا ہے. اب مہینے میں 2 مرتبہ 3 دن کا سفر کر لوں تو کیسا. اس طرح اس پر غور و فکر کرے، یہ بھی ثواب کا کام ہے. میں فیضان سنت کا روزانہ 1 درس دیتا ہوں، میرے پاس وقت تو ہوتا ہے، کیوں نہ میں 2 درس شروع کر دوں، 3 دے دیا کروں، گھر میں بھی دے دوں 1 درس، دکان پر بھی دے دیا کروں، بازار میں بھی دے دیا کروں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی جتنا شہد ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. یوں اپنا جو بھی ہے کہ اپنی عبادت کے کام کو اپنی بڑھانے کے لیے غور کریں، یہ بھی امور آخرت سے اس کا تعلق ہے. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں ڈوبا رہے کہ ان کی یاد اور ان کے تصور میں مجھے اتنا لطف آ رہا ہے، تو جب ان کا جلوہ دیکھوں گا خواب میں ان کے کرم سے تو کتنا مزہ آئے گا. ارے اس وقت تو مزے کو بھی مزہ آئے گا. ان کی یادوں میں کھو جائیے، ان کی یادوں میں کھو جائیے، مصطفیٰ مصطفیٰ کیجیے، مصطفیٰ مصطفیٰ کیجیے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، کاش ہر وقت رحمتوں کی برسات میں نہاتے رہو، اور کاش مجھ پر بھی آپ کے صدقے کوئی رحمت کی بارش کی چھینٹ پڑ جائے، بیڑا پار ہو جائے، گناہ دھل جائے اور دل مصفا مجلہ ہو جائے اور اس میں محبوب کے جلوے سما جائے۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، جو وقت مل گیا سو مل گیا، آئندہ ملنے کی امید دھوکہ، کیا معلوم آئندہ لمحے ہم موت سے ہم آغوش ہو چکے ہوں۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1 جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، نمبر 2 صحت کو بیماری سے پہلے، نمبر 3 مالداری کو تنگدستی سے پہلے، نمبر 4 فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور نمبر 5 زندگی کو موت سے پہلے۔ پھر تجھے گھڑی ڈال یہ دیتا ہے منادی، گھڑیال یہ بڑی گھڑی کو بولتے ہیں گھڑا۔ اب گھروں میں طرح طرح کی بات، اب تو گھڑیاں آ گئی ہیں، پہلے جو بڑی بڑی گھڑیاں ہوتی ہیں ان میں گھنٹہ بجتا تھا، اب دوسرے انداز کے ٹیون بجتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جائز ٹیون ہو تو اچھا ہے، بعض میں میوزک بھی بجتے ہوں گے، تو میوزک یاد رکھیں شرم جائز نہیں ہے۔ لگے ہاتھوں یہ بھی امر بالمعروف نیکی کی دعوت کا مدنی پھول دے دوں کہ اگر آپ کے موبائل فون میں میوزک ہے معاذ اللہ، اس کو ہی بند کر دیں۔ میوزک تو وہ منحوس چیز ہے کہ اگر کہیں بجتا بھی ہو تو اس سے سننے سے بچنے کی کوشش کرنا واجب ہے، تو خود سننا اور دوسروں کو سنانا۔ معاذ اللہ بعض داڑھی والے بلکہ امامت سجانے والے نادان دوست بھی اپنے موبائل میں میوزک چینج نہیں کرتے، اگر سمجھاؤ تو پھر منہ پھٹ ہوتے تو بولتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں یہی ہے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تو اس موبائل کو زمین پر آہستہ نہیں زور سے دے مارو، یعنی مطلب سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، کوئی اور موبائل لے لو یار، یہ موبائل تمہیں کیا جنت میں لے جائے گا؟ یا کیا قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں بھی اسی طرح منہ پھٹ بن سکتے ہو؟ بول دو یا اللہ اس میں کوئی آپشن ہی نہیں تھا، جو ہم تیری نافرمانی سے بچی جاتے ہیں۔ عاجزی پیدا کرو، عاجزی، اس طرح ٹیڑھی باتیں کر کے مجھ جیسوں کو تو آپ چپ کرا دو گے، میں نے کیا بگاڑنا آپ کا، نہ میں نے آپ کو جنت دینی ہے نہ دوزخ دینی ہے، میرے ہاتھ میں کیا، میں تو خود ڈرا ہوا ہوں کہ پتہ نہیں میرے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر کیا ہے، کیا ہو، میں تو آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو آج اور اب بھی نیت کر لو کہ میوزک خلاص، اور جتنا بجایا اس سے توبہ، سچی توبہ کر کے اٹھیے، موبائل کی گھنٹیاں بند کر دیجیے۔ یہ بیان میں بھی آپ کو ڈسٹرب کرتا ہوگا تو ویسے بھی جب بیان سنے تو یہ موبائل بند کر دینا چاہیے، بھلے وہ میوزک والی ٹیون نہ ہو تب بھی بند کر دیا جائے، اور مسجدوں میں بھی بند کر دیا جائے۔ مسجدوں میں موبائل میں وہ گھنٹیاں بجتی ہیں، بلکہ اسلام میں بتاتے ہیں کہ طواف کے دوران مسجد الحرام میں بھی وہ ادھر سے ٹوننگ بجتا ہے تو ادھر سے ٹوننگ بجتی ہے، میوزیکل ٹیون بجتے رہتی ہے دوران طواف، تو معاذ اللہ بارگاہ رسالت میں حاضری کے بعد سنہری جالیوں پر بھی بجتے ہو تو کوئی تعجب نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسا تو موبائل گٹر کے بھی قابل نہیں، پتہ نہیں اس کو ڈالے کا کہ جو بارگاہ رسالت میں جا کر ہم کو میوزک سنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور سنہری جالیوں کے بعد پھر فون آئے تو آپ اٹینڈ بھی کرو، بات بھی کرو، نہ توبہ، باتیں کرنے والی زبان باہر، اور سلامت دل لے کر، قلب سلیم لے کر بارگاہ محبوب کریم میں حاضری ہو کہ زبان سے نکلے تو درود و سلام کے سوا کچھ نہ نکلے۔ یہ کیا موبائل فون دباتے بھی ہیلو ہیلو کر رہے، ہیلو ہیلو کو دبا کرو، اللہ اللہ کرو، لکھو درود ہر گھڑی دے زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ لیکن میں ہیلو ہیلو کہنے کو ناجائز نہیں کہہ رہا، مگر ہم دعوت اسلامی والے ہیلو ہیلو کے بجائے مدینہ مدینہ کرتے ہیں، اس بات ذکر مدینہ ہو جاتا ہے، بس ثواب کی نیت سے ذکر مدینہ کریں گے، ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو گھڑیال کا بتا رہا تھا، بہت بڑی گھڑی لگتی تھی، اس میں گھنٹے بجتے تھے، تو یہ اس دور کا کسی نے شعر لکھا ہوا، اس میں تھوڑی سی میں ترمیم کی تھی ایک لفظ کی،
غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، یعنی گھڑیال جب گھنٹہ بجاتا تو تمہیں کچھ کہتا ہے، تمہارے کان کھینچتا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ صلو علی الحبیب۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی کے ایام چند گھنٹوں سے اور گھنٹے لمحوں سے عبارت ہے۔ زندگی کا ہر سانس انمول ہیرا ہے، کاش ایک ایک سانس کی قدر نصیب ہو جائے کہ کہیں کوئی سانس بے فائدہ نہ گزر جائے، اور کل بروز قیامت زندگی کا خزانہ نیکیوں سے خالی پا کر اشک ندامت نہ بہانے پڑ جائے۔ سب کروڑ کاش ایک ایک لمحے کا حساب کرنے کی عادت پڑ جائے کہ کہاں بسر ہو رہا ہے، ذہن مقدر زندگی کی ہر ساعت مفید کاموں میں ہی صرف ہو۔ بروز قیامت اوقات کو فضول باتوں خوش گپیوں میں گزرا ہوا پا کر کہیں کفے افسوس ملتے نہ رہ جائیں۔ ترغیب کے لیے وقت کے قدر دانوں کے کچھ ارشادات و منقولات آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ نمبر 1، امیر المومنین حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو۔ نمبر 2، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو دن میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو۔ نمبر 3، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، یہ کام آپ کل پر مؤخر کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا، میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل مکمل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیوں کر سکوں گا؟ تو کسی نے کہا ہے نا، آج کا کام کل پر مت ڈالو، کل دوسرا کام ہوگا۔ نمبر 4، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، اے آدمی، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک روز گزر جائے تو یوں سمجھ کہ تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر چکا۔ نمبر 5، حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، میں ایک مدت تک اہل اللہ کی صحبت سے فیضیاب رہا، ان کی صحبت سے مجھے 2 اہم باتیں سیکھنے کو ملی۔ نمبر 1، وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ تم کو کاٹ دے گا۔ نمبر 2، اپنے نفس کی حفاظت کرو، اگر تم نے اس کو اچھے کام میں مشغول نہ رکھا تو یہ تم کو کسی برے کام میں پھنسا دے گا۔ نمبر 6، امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، کھانا کھاتے وقت علمی مشغلہ تحریری مطالعہ ترک ہو جانے کا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وقت نہایت ہی قیمتی دولت ہے، عجب چیز احساس ہے زندگی کا، بس نصیب والوں کا حصہ۔ نمبر 7، 8ویں صدی ہجری کے مشہور شافعی عالم سیدنا شمس الدین اصبہانی قدس سرہ نورانی کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ، یعنی حضرت امام اصبہانی رحمت اللہ علیہ، اس خوف سے کھانا کم کھاتے تھے کہ زیادہ کھانے سے بول و براز پیشاب وغیرہ کی ضرورت بڑھے گی اور بار بار بیت الخلا جا کر وقت صرف ہوگا۔ نمبر 8، حضرت علامہ ذہبی علیہ رحمت اللہ القوی تذکرۃ الحفاظ میں خطیب بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ راہ چلتے بھی مطالعہ جاری رکھتے تھے،
تاکہ آنے جانے کا وقت بیکار نہ گزرے۔ نمبر 9، بہت سننے جیسی بات ہے، یہ حیرت انگیز بات ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی وقت نزع سکرات کے وقت روح قبض ہو رہی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ان سے استفسار کیا گیا، پوچھا گیا اس وقت میں بھی تلاوت؟ ارشاد فرمایا میرا اعمال نامہ لپیٹا جا رہا ہے تو جلدی جلدی اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ جاتے جاتے بھی کچھ اور نیکیاں جمع کر دوں، تلاوت قرآن کریم بھی لکھ لیا جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں وقت کی قدر نصیب کرے، آمین۔ انمول ہیرو کو صحیح استعمال کرنا آ جائے، ورنہ ہمارا وقت تو یقین مانے کہ بس جس طرح برباد ہوتا ہے کہ احساس ہی نہیں۔ حالانکہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ابھی صبح تھی تو شام آ گئی، ابھی رات ہے تو ابھی تھوڑی دیر بعد صبح ہو جائے، وقت جلدی جلدی پاس ہو جاتا، ہم سمجھتے ہیں وقت بڑا اچھا گزر رہا ہے۔ اچھا تو اس کا گزر رہا ہے جو اللہ کی رضا میں گزار رہا ہے، اور جو خالی پیسے گن رہا ہے، خالی نوٹیں جمع کر رہا ہے، بینک بیلنس بڑھا رہا ہے، اور یہ نادان یہ سمجھتا کہ یہ مجھے کام آ جائیں گے، ہے کسی کام کے پیسے؟ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے آپ نے نہیں دیکھا؟ یاد رکھیے دولت سے دوا مل جائے گی، شفا آپ نہیں خرید سکتے۔ دولت ہوگی، دوست بہت آپ کے خوشامد خور آگے بھی یہ گھومتے ہوں گے، تو دولت سے ہو سکتا ہے آپ دوستوں کو پالیں گے، دولت سے وفا نہیں خریدی جا سکتی۔ آپ اللہ کے ہو جائیں، اس کے محبوب کے قدموں سے لپٹ جائیں، دنیا آپ کے قدموں میں لوٹ رہی ہوگی۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ صلو علی الحبیب۔ اے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سے بھائیو، اللہ آپ پر کرم کر دے، آپ کے صدقے مجھ پر بھی رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، مجھے بھی بے حساب بخشے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا، یہ میرے 25ویں والے دولہا ہے کہ 25ویں سفر المظفر ہو ہم یوم رضا مناتے ہیں، اس لیے میں ان کو 25ویں والا دولہا کہہ رہا ہوں۔ تو ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب کرے، اور 25ویں والا دولہا بھی ساتھ ہو، کاش غوث پاک کا بھی پڑوس ساتھ ہو، آمین۔ اللہ کرے کہ بس انشاءاللہ وہاں تو ان سب کی ملاقاتیں ہوں گی انشاءاللہ، سب کی زیارتیں رچ کے کریں گے انشاءاللہ، اور محبوب کے جلووں میں انشاءاللہ گھوم رہیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سارے بھائیوں جو اس وقت انٹرنیٹ پر مختلف شہروں مختلف ملکوں میں سن رہے ہو، نیز مدنی چینل پر سننے والے اسلامی بھائیوں، ہو سکے تو اپنا یومیہ نظام الاوقات ترتیب دے لیجیے۔ اولاً عشاء کی نماز پڑھ کر حتی الامکان 2 گھنٹے کے اندر اندر سو جائیے، اور دعوت اسلامی والوں آپ کو تو معلوم ہوگا کہ مدنی انعام بھی ہے کہ روزانہ 2 گھنٹے آپ کو دینے، دعوت اسلامی ہو گپے مارنے کے لیے نہیں، اس میں مدرسہ المدینہ پڑھ لیے، پڑھا لیا، انفرادی کوشش کر لی، جو کوئی بچھڑا ہوا اسلام بھائی یہ پہلے آتا تھا اب نہیں آیا اس کی خبر گیری کر لی اور اس پر انفرادی کوشش کی۔ تو بہرحال یہ کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر سو جائیے مدنی کام کر کے، رات کو فضول چوپال لگانا، ہوٹلوں کی رونق بڑھانا اور دوستوں کی مجلسوں میں وقت گمانا جبکہ وہ دینی مصلحت نہ ہو، بہت بڑا نقصان۔ تفسیر روح البیان جلد 4 صفحہ 166 پر ہے، قوم لوط کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی تھا کہ وہ چوراہوں پر بیٹھ کر لوگوں سے ٹھٹھا مسخری کرتے تھے۔
پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خداوندی عز و جل سے لرز اٹھیے. دوست مظاہر کیسے ہی نیک صورت ہوں، ان کی دل آزار اور خدا غفار عز و جل سے غافل کر دینے والی محفلوں سے توبہ کر لیجئے. رات کو دینی مشاغل سے فارغ ہو کر جلد سو جائیے کہ رات کا آرام دن کے آرام کے مقابلے میں زیادہ صحت بخش ہے اور عین فطرت کا تقاضا بھی. چنانچہ پارہ 20 سورۃ القصص آیت نمبر 73 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ترجمہ کنز ایمان. اور اس نے اپنی مہر یعنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم حق مانو. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نور العرفان صفحات 629 پر اس کے تحت فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ کمائی کے لیے دن اور آرام کے لیے رات مقرر کرنی بہتر ہے. رات کو بلا وجہ نہ جاگے، دن میں بیکار نہ رہے. اگر معذوری یعنی مجبوری کی وجہ سے دن میں سوئے اور رات کو کمائے تو حرج نہیں، جیسے رات کی نوکریوں والے ملازم وغیرہ. نظام الاوقات متعین کرتے وقت کام کی نوعیت اور کیفیت کو پیش نظر رکھنا مناسب ہے. مثلاً جو اسلامی بھائی رات کو جلدی سو جاتے ہیں، صبح کے وقت وہ تر و تازہ ہوتے ہیں، لہذا علمی مشاغل کے لیے صبح کا وقت بہت مناسب ہے. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ترمذی نے نقل کی ہے، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما. کوشش کیجئے کہ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات سونے تک سارے کاموں کے اوقات مقرر ہو. مثلا اتنے بجے تہجد، علمی مشاغل، مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز فجر، اس سے پہلے صدائے مدینہ، پھر فجر کی نماز کے بعد جہاں جہاں کنز ایمان شریف کی 3 آیات پڑھنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق حلقہ لگتا ہوں، حلقے میں حاضری، پھر اشراق، چاشت، ناشتہ، کسب معاش یعنی کہ روزگار کا سلسلہ، دوپہر کا کھانا، گھریلو معاملہ، شام کے مشاغل، اچھی صحبت. اگر اچھی صحبت میسر نہ ہو تو تنہائی بدرجہ بہتر. اسلامی بھائیوں سے دینی ضروریات کے تحت ملاقات وغیرہ کے اوقات متعین کر لیے جائیں. جو اس کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے شروع میں کچھ دشواری پیش آئے، پھر جب عادت پڑ جائے گی تو اس کی برکتیں بھی خود ہی ظاہر ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. میرے آقا اعلی حضرت نے امر بالمعروف بہت کیا، فتح رضویہ شریف میں بھی اور اپنے کلام میں بھی جا بجا آپ نے نیکی کی دعوت دی ہے. تو نیکی کی دعوت پر 2 اشعار خدا کے بخشش سے پیش کرتا ہوں. دن لحظ میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا، شکر کرم تر سے جزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شکر کرم تر سے جزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. Oh Mubarak, for you is my prayer. May you keep ascending success stair. Oh Mubarak, for you is my prayer. May you keep ascending success stair.